بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سلیم قبیلے کا ایک بوڑھا ضعیف آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، یعنی مذہب اسلام کے اندر داخل ہوا۔ حضور علیہ السلام نے دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے کہ جس سے تو اپنی زندگی کو بسر کر سکے، اپنی زندگی گزار سکے، اپنے پیٹ کو پال سکے۔ اس بوڑھے ضعیف انسان نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، بنو سلیم کے قبیلے کے اندر سب سے زیادہ ضعیف، سب سے زیادہ کمزور اور غریب مسکین میں ہوں، مجھ سے زیادہ غریب انسان پورے قبیلے کے اندر کوئی نہیں تھا۔ تقریباً 3000 لوگوں کا وہ قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر سب سے زیادہ ضعیف انسان یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اس غریب کی، اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اٹھے اور کہا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں اس غریب انسان کو، اس مسکین انسان کو دینا چاہ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون سا شخص ہے جو اس غریب کی، اس مسکین کے سر کو ڈھک سکے گا؟ چنانچہ یہ ارشاد کے بعد حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اس بوڑھے انسان کے سر کے اوپر اپنا عمامہ رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون سا وہ شخص ہے جو اس کی خوراک کا انتظام کرے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اس اعرابی کو اپنے ساتھ لیا، اس ضعیف انسان کو اپنے ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے نکلے۔ چنانچہ چند گھروں کے اندر گئے، لیکن کہیں سے بھی کچھ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو پایا، کچھ خوراک حاصل نہیں ہو پائی جو اس ضعیف انسان کو دی جا سکتی تھی۔ پھر چلتے چلتے راستے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان پڑا۔ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کا مکان کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے جواب آیا کون ہے؟ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے بنت رسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں اس شخص کے لیے کچھ کھانے پینے کے انتظام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اے سلمان فارسی، آج تیسرا فاقہ ہمارے اوپر ہے، نہ ہم نے کچھ کھایا پیا ہے، نہ ہمارے بچوں نے کچھ کھایا پیا ہے، لیکن اگر کوئی سائل گھر پر آیا ہے، کسی کو ضرورت ہے، تو میں اس کے انتظام کی کوشش کر رہی ہوں اور اس کا انتظام ضرور کروں گی۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا اقوال ہیں، یہ ان کی سیرت ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چادر حضرت سلمان فارسی کو دی اور کہا کہ یہ میری یہ چادر شمعون ایک یہودی ہے، اس کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہنا کہ یہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے۔ وہ اس غریب انسان کے لیے تھوڑی سی کھانے کا انتظام کر دے گا، تھوڑے سے کھانے کا انتظام کر دے گا، اس کو دے دے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اعرابی کو ساتھ لے کر اس یہودی انسان کے پاس پہنچے
اور تمام کیفیت، تمام واقعات، تمام باتیں اس کو بتا دی۔ چنانچہ اس یہودی انسان نے کہا کہ خدا کی قسم یہی وہ لوگ ہیں جن کا تورات کے اندر ذکر ہے، اور سلمان آج تم گواہ رہنا کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہوں اور اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ جو چادر حضرت فاطمہ الزہرا نے دی تھی اس چادر کو بھی واپس کر دیا اور کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں سے جو اناج وہاں سے ملا تھا اس اناج کو پیسا اور اس اعرابی شخص کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ چنانچہ جب کھانے کا انتظام ہو گیا، کھانا بن گیا، روٹیاں بن گئی، تو حضرت سلمان فارسی کو دی، اور حضرت سلمان فارسی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حاضر ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے وہ روٹی اعرابی کو دی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئی۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے اللہ، یہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا، اس سے خوش رہنا۔ یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی سیرت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے اخلاق والا بنائیں، ہمیں بھی ان کی سیرت نصیب فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔